بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ میرا چینل یوٹیوب پہ نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان اور اس کا والد ارطغرل کون تھا۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلہ سے تھا جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی میں کردستان میں آباد تھا، جس کا پیشہ چرواہا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولوں نے عراق اور ایشیا کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے ساتھ کردستان سے اناضول کے علاقے میں آ بسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ سلیمان شاہ 668 ہجری بمطابق 1230 عیسوی کو فوت ہوا اور اپنے منجھلے بیٹے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال کی طرف مسلسل بڑھتا رہا، اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں اچانک ایک مقام پر شور سنائی دیا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بازنطینی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل آگے بڑھا اور اپنے ہم مذہب بھائیوں کی مدد کی، اس کی پیش قدمی سے اس کو فتح ہوئی۔ جب معرکہ ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل کے اس دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی اور انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا گیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلہ کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں اس کا پورا ساتھ دیا۔ اس طرح ابھرتی ہوئی سلطنت کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے، جو کہ ان کے مشترک دشمن بھی تھے اور عقیدہ اور مذہب میں بھی دونوں کے مخالف تھے۔ اس کے بعد ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق قائم رہا، حتیٰ کہ جب 699 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں جب ارطغرل کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان نے اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی اور سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ اس کے بعد عثمان نے اپنے دور میں کئی قلعے فتح کیے اور ایک وقت آیا کہ عثمان نے اپنے لیے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ بعد میں عثمانی سلطنت کہلائی، جس کو آج سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے کے بعد مسلمانوں کا عروج بڑھتا گیا اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا گیا۔ دوستو، یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جن میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، ہمت ہو اور جنون ہو۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں